نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين صدق الله العظيم۔ میرے پیارے بھائیو، تبلیغ میں مرتے دم تک سیکھنے کی نیت سے چلنا چاہیے۔ مرتے دم تک ہم پاکستان میں اکثر حنفی مذہب ہے، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ ہمارے امام ہے۔ اس سے کسی نے پوچھا کہ آپ نے اتنا بڑا علم کیسے حاصل کیا؟ اس نے کہا کہ میں نے علم حاصل کرنے میں شرم نہیں کی، چھوٹے سی بھی کچھ ملا اسی بھی حاصل کیا، اور دوسرے کو بتانے میں بخل نہیں کیا کہ دوسرے کو نہ بتاؤ۔ ہاں، تو ہر ایک سے آدمی کو طلب سے نیت سے سن کے ایک آپ سے کم درجے کے آدمی کی زبان سے ایسی بات نکلی جو تمہارے ہدایت کا ذریعہ۔ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحبت میں منافقین بیٹھے تھے، طلب نہیں تھی، بات سمجھ میں بھی نہیں آتی، صحابہ سے پوچھتے نبی نے کیا کہا۔ اللہ پاک کو انسان کی طلب بہت پیارا ہے، مجھے یہ پیارا بہت پیارا لگتا ہے، بہت بہت۔ مولانا ابراہیم صاحب کی، اللہ اس کو عمر دراز دے، طلب نے سلمان فارسی کو مجوسی کے گھر سے اٹھا کر نبوت کے گھر میں پہنچایا، حتیٰ کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سلمان منا من اہل بیت۔ یہ طلب تھی، باپ آنکھ کا پوچھنے والا، لیکن بیٹا کہاں پہنچا؟ نبی فرماتا ہے وہ ہمارے گھر کا آدمی ہے۔ طلب تھی اس میں۔ اللہ ہمیں بھی دین اور تبلیغ میں جو بنیادی بات ہے، بے طلبوں میں طلب پیدا کرنا، بے طلبوں میں طلب پیدا ہو جائے، پھر آدمی ڈھونڈتا رہے گا، پیاس لگ جائے، پانی شربت رکھا ہوا ہے اس کو پیاس نہیں ہے تو کیا کرے گا؟ آج امت میں طلب نہیں ہے۔ تو میرے پیارے بھائیوں، یہ بیان نہیں ہے، یہ مذاکرہ ہے، بکھری ہوئی کچھ باتیں ہیں، اگر کوئی توجہ سے سنے گا، عمل کرے گا، انشاءاللہ بہت فائدہ ملے گا ایک ایک بات سے۔ بڑوں کی باتیں ہیں، ہم تو نقل کرنے والے ہیں، ہم درمیان میں واسطہ ہے، ہماری باتیں اوپر کی ہے، اللہ کے رسول کی، ہمارے بزرگوں کی ہے۔ ایک تو عبد الوہاب صاحب کی قبر کو اللہ نور سے بھر دے، ہم پر بڑے احسانات ہے، ایسا ایک نمونہ ہمارے لیے پیش کیا ہے کہ اس کا ابھی پیش کرنا مشکل ہے۔ ہمارے پیر اعظم شاہ صاحب کے لیے بھی دعا کرو، اللہ صحت دے۔ اس کی باتیں ہمیں کوارٹ میں سناتا ہے کہ ایک موقع پر مشتاق صاحب نے کہا، کس نے کہا؟ کہ مولانا یوسف رحمہ اللہ نے کہا کہ بھائی میرے ساتھ پوری زندگی اس کام میں چلنے کے لیے کون تیار ہے؟ مولانا یوسف رحمہ اللہ نے میرے ساتھ پوری زندگی اس کام میں چلنے کے لیے۔ یہ پرانے جانتے ہیں، مشتاق صاحب بھی معمولی آدمی نہیں تھے، پوری زندگی لی۔ مشتاق صاحب کہتے ہیں میں سوچ میں پڑ گیا، میرے خیال میں ڈبل اے میں بھی تھا اور دنیا کی ڈگری، اور وہ کیا کرو، یہ بات تو نہ سال ہے نہ 7 مہینے ہے، پوری زندگی۔ تھوڑا سوچ کر کے اٹھا، جب اٹھ رہا تو عبد الوہاب مجھ سے پہلے اٹھے تھے، پھر پوری زندگی میں عبد الوہاب کے پیچھے نہیں پہنچ سکا، پوری زندگی پھر میں نہیں پہنچا، وہ تھوڑا سوچنے کی وجہ سے۔ تو عبد الوہاب صاحب ایک میں نے خود سنا ان کانوں سے، مجمع سے ایک بیان میں آپ لوگوں نے یہ آخر 3 سورت قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس دہرایا بیان میں۔ تو ابھی میں نے ممبر پہ آنے سے پہلے پڑھا، یہ ضرور پڑھ لیا کرو۔ ترمذی کے حوالے سے تانوی صاحب کا خلیفہ ابرار الحق صاحب وہ فرماتے ہیں جو صبح شام یہ 3 سورتیں پڑھے گا، فجر کے نماز کے بعد بھی، اگر بیان ہو تو بیان کے بعد پڑھے، مغرب
تو یکفیہ من کل شین، ہر بلا آفت سے اللہ حفاظت کرے. مشکل نہیں ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، پھر دوبارہ 1.5 منٹ لگتا ہے، معنی حساب لگائیں، پڑھیں گے انشاءاللہ. یہ اعمال سے اللہ حفاظت کرتا ہے. مال پر اللہ پاک کے وعدے. مال کمانا ناجائز نہیں ہے. مال کمانا کوئی حساب بھی نہیں ہے کہ کروڑوں کمایا اربوں نہ کماؤ، پابندی. لیکن اس پر قرآن حدیث میں کہاں بھی وعدے نہیں ہے کہ تمہارے ساتھ مال ہوگا تمہاری زندگی بنے. ہاں اعمال پر گارنٹی ہے، تمہارے اعمال صحیح ہو جائیں گے، تمہاری دنیا بھی جنت بنے گی، آخرت. یہ یقینی چیزیں ہیں. سب سے آج ہمارا بنیادی کمی یقین کی کمی ہے. تبلیغ میں بنیادی کمی یقین کی کمی. کیا مطلب ہے؟ زبان پر کہتے ہیں سب کچھ اللہ کرتے، یقین کرو خدا کی قسم ہمارے دل گند ہے، اندر دل میں یہ چور ہے کہ پیسوں سے زندگی بنتی. اور یہ زبانی بات نہیں ہے، عمل سے پتہ چلتا ہے. ہمارا استعمال عملوں کے لیے ہے یا مال کے لیے ہے. رائے وینڈ میں ایک بہت پیارا جملہ بتاتے ہیں نعیم صاحب وغیرہ، صحیح یقین والے عملوں میں نظر آئیں گے، غلط یقین والے شکلوں میں نظر آئیں گے. صحیح یقین والے اگر یقین تو وہ عمل کے میں لگا ہوا ہوگا کہ عمل سے زندگی بنے گی. غلط یقین والے، اور غلط یقین والوں کے لیے نبی کی بد دعائیں ہیں. یا اللہ آپ یقین کرو نبی کی بد دعا جس کو لگے گی وہ بچ سکتا ہے. اور عام کتاب کی بات نہیں ہے، بخاری شریف میں ہے، تعس عبد الدینار و عبد الدراہم و عبد التیلاسان. یہ پیارے نبی، کتنا شفیق نبی، لیکن جو مال کا لحاظ رکھ کر کے دنیا اللہ کے حکم کو توڑے گا، اس کے لیے ایک بد دعا نہیں کی ہے. یہ قیامت تک ہلاک ہو جائے، سر نیچے پاؤں اوپر ہو جائے، اور اس کے پاؤں میں کانٹا چوبے، اللہ اس کے کانٹے کو نہ جائے. جو مال کا بندہ ہو، اشرفیوں کا بندہ ہو، کپڑوں مال کے لیے تو کوئی سجدہ نہیں لگاتا ہے. مال کا بندہ یہ ہے کہ اللہ کا حکم آیا، مال آیا، مال کو لیا، حکم کو چھوڑا. ہاں حکم کو چھوڑا، اگر حکم پورا کرتا ہے مال چلا جاتا ہے، مال نہیں چھوڑ سکتا ہے، حکم چھوڑ سکتا ہے. ایسے آدمی کے پیچھے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دو بد دعائیں ہیں. یقین کرو ساری زمین سونے کا بن جائے، یہ پریشانیوں سے بچ سکتا ہے. یہ اللہ سے مانگنا بھی ہوگا، یا اللہ تو ہماری دلوں کو صاف کر دے، ہماری یقینوں کو صحیح کرے. محنت بھی، دعا بھی. یقین بننے کے دو راستے ہیں. ایک تو ابھی لگا ہے بزرگ ہمارے روزانہ نفی اسبات کی دعوت و غذا کے طور پر، دوا کے طور پر نہیں ہے. دعوت جو ہے وہ غذا ہے. دوائی تو آدمی بیمار نہیں ہوتا ہے، مہینوں بھی نہیں کھاتا ہے، غذا چھوڑتا ہے. غذا تو روزانہ کھاتا ہے، کتنے وقت کھاتا ہے. جسم کو غذا نہ ملے تو استغفار بھی کرو میرے پیارے بھائی. میں نے خود کتاب میں دیکھا ہے دن میں 2 دفعہ کھانا اسراف میں داخل ہے. ہم 3 مرتبہ کھاتے اور اس کو گناہ بھی نہیں سمجھتے، اور اسراف والے اللہ کے ناپسندیدہ لوگ. حضرت عائشہ صدیقہ معارف القرآن میں کہ میں نے دن میں 1 دفعہ مرتبہ 2 مرتبہ کھانا کھایا. معارف القرآن عام تفسیر نہیں ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا اے عائشہ تمہارا دنیا میں آنے کا مقصد بس کھانا پینا ہے، دن میں 2 مرتبہ کھانا اسراف میں داخل ہے. کہے لیکن آنکھیں تو نیچے ہوں. اور مولانا یوسف رحمہ اللہ، مجھے تو اتنی پیاری لگتی یہ بات کہ یا اللہ یہ کتنا علم ہے، گہرا علم ہے. ایک وقت میں 5 قسم کا سالن جمع کرنا بھی دینی نہیں ہے، لیکن حضور کا طریقہ بھی نہیں ہے. ایک وقت میں 5 قسم کا سالن جمع کرنا بھی دینی، فتوی نہیں لگاتے کہ یہ ناجائز ہے، لیکن حضور کا، اللہ کو کس کا طریقہ پسند ہے. آپ مطلب ان چیزوں کو اونچی نظر سے نہیں دیکھنا چاہیے. اونچی چیز یہی ہے. ان کے پاس جو ہے ان لوگوں کو خطرے میں دیکھنا چاہیے. اور مولانا ابراہیم صاحب جوڑ میں فرماتے تھے اللہ اس کو عمر دراز دے دے. اتنا قرآن حدیث کی گہرائی سے اللہ کی ہر نعمت میں غفلت کی تاثیر ہے. دنیا کی نعمت زیادہ ہوتی، آخرت سے آدمی کو غافل کر دیتے. اللہ سے مشقت نہیں مانگنا ہے، لیکن جو حال ہے اس پر اللہ سے راضی ہونا چاہیے.
زیادہ کی ہرس نہیں کرنا ہے، یہ تو ہم سمجھتے نہیں ہے۔ مولانا سعید احمد خان صاحب فرماتے ہیں مال کا نشہ شراب کے نشے سے 1000 درجہ بڑھا ہوا ہے۔ مال کا نشہ شراب کے نشے سے، یہی شراب کا نشہ 3-4 گھنٹے کے بعد ختم ہو جاتا ہے، مال کا نشہ موت پر ختم ہو جاتا ہے۔ اللہ سے حفاظت مانگنا چاہیے۔ تو میرے پیارے بھائیوں، یقین یہ ہو کہ زندگی ایک اللہ بناتا ہے۔ قرآن الف لام میم سے لے کر والناس تو خدا کی قسم کوئی اور بات ہے نہیں سوائے کہ سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں۔ سارا قرآن یہی بیان کر رہا ہے، اور ہم قرآن دیکھتے نہیں، اخبار دیکھتے ہیں، خبروں میں کوئی بات نہیں کہ اللہ نہیں کیا، جیسے اللہ تماشا کر رہے ہیں، اللہ کچھ کرتے نہیں ہے، ان کو دیکھتے ہیں۔ یہ میڈیا بالکل یقینوں کو برباد کرنے والی چیز، اس نے یہ کیا، اس نے یہ کیا، اس نے یہ کیا، اس نے یہ، جیسے اللہ کوئی کرتا نہیں، تماشا کر رہا ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ ایک پتا بھی اللہ کے حکم کے بغیر نہیں گرتا، ہاں، ایک پتا بھی اللہ کے حکم کے بغیر زمین پر۔ یہ میں نے کہا مذاکرہ ہے، بھول نہ جاؤ، بہت پیارا جملہ ہے، میں نے کتاب سے لکھا، بہت پیارا، بہت، مجھے تو بہت پیارا لکھتا ہے۔ امام رازی مجدد، بہت بڑے تفسیر کبیر کے مصنف ہیں، پہلے زمانے کے عالم ہیں، فرماتے ہیں انسان جب بھی، امام رازی فرماتے ہیں انسان جب بھی اپنے معاملات میں اللہ کے اوپر بھروسہ رکھتا ہے، انسان جب بھی اپنے معاملات میں کس پر بھروسہ رکھتا ہے تو راستہ کی تمام مشکلات حل ہوتی جاتی ہے، راستے کی تمام مشکلات۔ لیکن جہاں غیر اللہ کا تصور ذہن میں ابھرا، غیر اللہ کا تصور کہ غیر میرا کام بنائیں گے، بس وہی سے پریشانیوں کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، بس وہاں سے پریشانیوں کا سلسلہ۔ لیکن جہاں غیر اللہ کا تصور ذہن میں ابھرا، سوچتا ہے فلانی جگہ سے فلانی، بس وہاں سے پریشانیوں کا راستہ سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ اللہ ہمیں، اور یہ صرف ایک بات نہیں ہے، قرآن حدیث سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ، بخاری میں ہمارے استاذ پڑھانے والے، یہ نبی بہت بڑی عالمہ تھی، 2210 حدیث یاد تھی، اور اس کا نکاح نبی علیہ السلام کو اللہ کے مفہوم ایسے ہے، جبریل علیہ السلام نے ایک شکل میں آیا تھا کہ یہ تمہاری بیوی ہوگی، خود اپنے مرضی سے نہیں کیا، اللہ کے منشا سے کیا ہے، اور امت کو آدھا علم مستورات کا اس کے ذریعے سے پہنچا ہے۔ نبی علیہ السلام کو سب سے زیادہ محبت پوچھا گیا کس سے؟ عائشہ سے۔ تھوڑا سا اس کی سوئی ادھر ٹیڑھی ہوئی، جیسے ایک عورت کے میرا کیا پر میرا تو ایسا خاون ہے، یہ بات اللہ کو پسند نہیں، کہ نبی کی شان میں تو کوئی کمی ہے نہیں، لیکن مشکل کشا حاجت روا۔ ایک مہینہ ایسا امتحان آیا جیسے زندہ انسان کو آگ میں جلایا جائے، زندہ۔ پھر جب صفائی اتری تو ماں باپ نے کہا نبی علیہ السلام کے لیے کھڑی ہو جائے، ویلا احمدہ ولا احمدکما، نہ تمہارا احسان جانتا ہوں نہ تم، ہاں ہائی کورٹ نے میرا معاملہ حل نہیں کیا، میں سپریم کورٹ کا، ہاں ایک اللہ کرنے والے ہیں۔ اتنا آسان زندگی۔ رشید احمد گنگوہی مولانا الیاس رحمت اللہ علیہ کے استاذ ہیں، یہ بھی بہت بڑے، تانوی صاحب اس کے بارے میں کہتے ہیں فقیہ اثر، ابو حنیفہ ایسا، وہ کہتے ہیں انسان کے سارے پریشانیوں کا حل ایک ہی جملے میں کہ مخلوق کے ہاتھ میں کچھ نہ دیکھا۔ ابھی تو ہم مخلوق میں سب کچھ دیکھتے، جیسے چھوٹا بچہ ہوتا ہے وہ تو دیکھتا ہے کہ روشنی تو یہاں سے آتی، یہاں کہاں ہے، پیچھے وہ دکھائی نہیں دیتا جہاں سے آتی۔ اس طرح جو حالات آتے ہیں وہ اوپر کے طرف سے آتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں کچھ بغاوت شروع ہو گئی، یہ تہجد کے لیے مسجد میں آتے تھے، اس کے گھر کے دروازے پر چوکیدار اپنے آدمی کڑے کہ کوئی خودکش حملہ نہ کرے۔ آپ جو اٹھے آدمیوں کو دیکھے کیا کر رہے ہو؟ یا اللہ عجیب ایمان، یا اللہ تو ہمیں بھی کچھ نصیب کرے ایمان۔ وہ کہتے ہیں تمہاری حفاظت کر رہے، تمہاری حفاظت کے لیے کیا فرمایا؟ زمین والوں سے حفاظت کرتا ہے یا آسمان والوں سے؟ میری حفاظت زمین والوں سے کرتے ہیں یا کہتے ہیں آسمان والوں کے ساتھ کس کا چلتا ہے، ہم تو زمین۔
سو جاؤ. کوئی چیز زمین میں وجود میں خدا پاک کی قسم نہیں آتی جب تک پہلا آسمانوں میں فیصلہ نہ ہو جائے. فیصلہ آسمانی ہوتا ہے. آسمان میں پہلا فیصلہ ہوتا ہے, زمین میں اس کا ظہور ہوتا ہے. اور پھر فرمایا حیات صحابہ میں کہ میں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ ہر انسان کے ساتھ دو حفاظتی گارڈ ہے. لہو معقبات من بین یدیہ ومن خلفہ یحفظونہ من امر اللہ یکلعانہ ویدفعان عنہ. اس کی حفاظت بھی کرتا ہے اور اس سے نقصان دہ چیز روکتے ہیں. اور جب اوپر فیصلہ ہلاکت کا آتا ہے تخلا یا وہ فرشتے کنارے ہو جاتے ہیں. وہ تو اوپر کا آرڈر ہوتا ہے. کتنا آسان زندگی. یہ ایک بیان سے نہیں ہوتا ہے. مفتی زین العابدین صاحب کی قبر کو اللہ نور سے بھر دے, ہمارے کوارٹ سے آگے باڑے میں اجتماع تھا تقریباً 40 سال کم بیش پہلے. فرماتے تھے کہ صحابہ جیسے شاگرد, محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسے استاذ, اس زبان سے کلمے کو دل میں اتارنے کے لیے 13 سال مسلسل محنت کی. 13 سال ہم نے کتنا محنت کیا ہے. ایمان سیکھنے کا, یقین بنانے کا بالکل معنی نہیں. اور کنز العمال میں تعلم الیقین کما تعلم القرآن حتی تعرفوا فانی اتعلم. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں بھی سیکھتا ہوں. مولانا عمر پالن پوری فرماتے تھے کہ اللہ پاک موسیٰ علیہ السلام سے مداری بناتے تھے. یہ تربیت تھی. لاٹھی پھینکو, یقین نے کام تھا مخلوق کا. نبیوں کی اللہ نے تربیت کی, ہماری تربیت کہاں ہوئی. تو یقین بنانے کا ایک راستہ, مولانا یوسف رحمہ اللہ کی بات, زبان پر روزانہ غذا کے طور پر لوگوں کے ساتھ. لیکن مولانا عبد الرحمن سے فرماتے ہیں نشانہ صحیح رکھو, دعوت دوسروں کو دو, نشانہ اپنے دل کو کہ تو بھی سمجھے. ہاں نشانہ صحیح رکھو. ہاں اللہ سے ہوتا ہے, اللہ کے غیر سے زندگی. ایک اللہ بناتے ہیں, اللہ بگاڑتا ہے. اللہ بنانے میں چیزوں کا محتاج نہیں ہے. اللہ یفعل بالاسباب و بغیر الاسباب و بضد الاسباب. اللہ اسباب سے بھی کرتا ہے, بغیر اسباب کے, اور اسباب مخالف ہو پھر بھی کرتا. ہاں زندگی اللہ بناتے ہیں. سارا قرآن میرے پیارے بھائیوں اس سے بھرا پڑا ہے. اور دوسری چیز مولانا یوسف رحمہ, جو ہم بیان نہیں کرتے, مولانا یوسف رحمہ اللہ جو یقین بننے کا ذریعہ ہے, توجہ ہے کہ ہمارا یقین بن جائے. جب بھی دین کا تقاضا آ جائے, دنیا کے تقاضے کے ساتھ تم نے دین کے تقاضے کو آگے کر دیا, تمہارے یقین میں زبردست ترقی ہو. اگر تم نے دنیا کا کام پہلے کیا, بعد میں دین کا, کہیں میں ثواب ملے گا لیکن یقین نہیں بنی. ٹکراؤ آتا ہے. ہر دنیا امتحان کی جگہ ہے, ہر وقت امتحان آئے گا دنیا اور دین کا. دنیا کا کام منع نہیں ہے, لیکن 2 نمبر پر کرو. 1 نمبر پر دین کا تقاضا آ جائے. صحابہ سے تھوڑا سا, صحابہ کی زندگی ہمارے لیے درس ہے. اللہ نے بعض چیزیں ایسے کروایا تھا کہ امت کے لیے سبق ہو. ابتداء اسلام میں جمعے کا خطبہ نماز کے بعد پڑھا جاتا تھا, جیسے عید کا خطبہ ہوتا ہے. صحابہ مدینے میں 1 سالی تھی, نبی علیہ السلام کے پاس صحابہ نے نماز جمعہ پڑھا ہے. ابھی مدینے کے بازار میں 1 گھنٹی بج گئی کہ غلہ آیا ہے, گھروں میں فاقے ہیں, یمن سے شام سے تھوڑا تھوڑا وہ تقسیم ہوتی تھی. صحابہ نے یہ سوچا جیسے آدمی فجر کا نماز امام کے ساتھ پڑھتا ہے, کہاں جانا ہوتا ہے سلام پھر کر کے فوراً چلا جاتا ہے, کوئی اس کو گناہگار سمجھتا ہے؟ ہم اس کو گناہگار سمجھتے نہیں. بھائی نماز پڑھی, کوئی جلدی ہوگی چلے. صحابہ کو چونکہ ابتدائی دور تھا, یہی سمجھا کہ نماز تو پڑھا ہے, خطبہ پڑھنا اتنا ضروری نہیں ہو. حکم کو چھوڑ کر کے ضرورتوں میں لگنا, اللہ نے یہ چیز پسند نہیں. قرآن ہوتا ہے وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا قُلْ مَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ مِّنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ. عمر پالنپوری رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے جہاں قرآن ہے ڈھونڈتے ہوئے اس کی تشریح کے لیے تمہیں ضرور نبی کی حدیث بھی ملی. جہاں قرآن اس کی وضاحت کے لیے, یہاں معرف القرآن نے حدیث نقل کیا ہے اسی آیت میں سورہ جمعہ
کہ نबी अलैहिस्सलाम के पास जुमा खुतबा सुनने के लिए 12 आदमी रह गए। कितना रह गए? कितने रह गए? बाकी कहां चले गए? जरूरतों को, ख्वाहिशात नहीं है, हम तो ख्वाहिशात में लगे हैं कि नहीं जाएंगे, शायद गल्ला तकसीम हो जाएगा, घरों में कुछ भूख, तो 12 चले गए। आप खुद मारिफुल कुरान देखिए, यकीन करो, नबी अलैहिस्सलाम के जुबान मुबारक से निकली हुई अल्फाज है कि अगर ये 12 भी चले जाते तो मदीना के वादी में ऐसा आग लग जाता कि कोई भी जिंदा न रहे। कोई चोरी के लिए गए थे, डाका के लिए गए थे, जरूरतों हुक्म को छोड़कर। आज इसलिए उम्मत परेशान है, आग लग गई है। हाँ, हुक्मों को छोड़कर ख्वाहिशात में लगे हैं। इतनी नबी सल्लम की वो जुबान मुबारक से हमारे नबी, या अल्लाह, आम इंसान तो नहीं है, नबियों का सरदार है। एक बड़े आलिम ने हवाला दिया है, शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस दिलवी, शाह अब्दुल अजीज दिलवी की तफसीर अजीजी, वमा अंत बिनेमत रब्बिका बिकाहिनिन वला मजनून, इस आयत की तशरीह में कि हमारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने जो अकल दिया था, अकल सारे दुनिया के इंसानों के मुकाबले में 99% अकल अकेले मोहम्मद, 99% अकेले। और ये 1% रह गया, ये हम में से हर एक के पास नहीं 1%, ये बाकी अरबों इंसानों पर तकसीम है। इतने बड़े आदमी के बात की परवाह न करना, अपने अकल पर चलना, इससे बड़ी नादानी होगी। तो मेरे प्यारे भाइयों, आम जहन ये बना है कि दीन पर चलेंगे, दीन की मेहनत करेंगे, जन्नत मिलेगी, आखिरत बनेगी। दुनिया बगैर पैसों की नहीं बनता है, यह गलत यकीन है। दीन से दुनिया आखिरत दोनों बनते हैं, दीन से दुनिया आखिरत। और सहाबा की बनी है, ये नहीं कि कोई थ्योरी है, प्रैक्टिकल सहाबा ने देखा है, ऐसा बना है कि आज किसी की बनी नहीं है। ये अकल मानता है कि हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु है मदीने में और मिस्र 1000 मील का फासला है, दरियाई नील के नाम पर खत लिखते हैं, खुश्क है कि अगर तू खुद चलता है हमें जरूरत नहीं, अगर वो अल्लाह तुम्हें चलाता है मैं उससे सवाल कर तुम्हें बहा दे। 16 हाथ पानी ऊपर आ जाता है। ऐसा है अमेरिका के साथ कोई इंतजाम? बारिश नहीं होती है, इस्तिस्का के लिए निकलता है, बादलों से आवाज है, अब हफ्स कहां बरसे? कोई बरसा सकता है? हमारी हुकूमत है, अमेरिका बरसा सकता है, एक कतरा बरसा सकता है। दीन से ये बिल्कुल मारिफुल कुरान में है, वलिमन खाफा मकाम रब्बिही जन्नतान। किसी जगह पर इस आयत को मुफ्ती मोहम्मद शफी से कि जो पूरा अल्लाह के नाफरमानी से बच गया, हाँ अल्लाह से डरा, तो उसको 2 जन्नतें मिलेगी। कितनी जन्नती? एक जन्नत तो मरने के बाद मिलेगी, और एक अल्लाह पाक इस इंसान की दुनिया की जिंदगी जन्नत का नमूना बनाए। जन्नत में क्या है? जो चाहोगे वो मिलेगा, अल्लाह दुनिया में उसके साथ ऐसा मुझे। लेकिन तू फैसला, और इसके लिए कोई बाहर से किसी चीज के लाने की जरूरत नहीं है। इस बात को पैदा करने के लिए बाहर से ये हर इंसान के पास सरमाया मौजूद है, ये 5 फुट का वजूद है। ये हदीस मुझे बहुत प्यारी लगती है, बुखारी की हदीस है ये भी। मन आद अली वलियन फकद अज़नतु बिल हर्ब, बुखारी शरीफ का हदीस। जो मेरे दोस्त को छेड़ेगा मेरे तरफ से उसको ऐलान जंग है। अब्दुल वहाब साहब फरमाते हैं, सुफियान सूरी खतीम में बेटे है, सुफियान इब्न उयैना फुज़ैल इब्न इयाज उनके पांव दबा रहे। मंसूर बादशाह था, उसके खिलाफ कोई फतवा शाया किया कि ये गलत काम कर रहे शरीयत के, तो उसने वरंडे गिरफ्तारी और फांसी का हुक्म चालू किया, और मैं खुद आ रहा हूं बगदाद से। मंसूर, या अल्लाह तो हमें भी कुछ अपना ताल्लुक नसीब करे। कैसा ये अब्दुल वहाब साहब से सुनी हुई बात। खतीम देखा है ना अक्सर उन्हें, अल्लाह सबको देखा है। बैतुल्ला शरीफ में जो दीवार है बैतुल्ला का, वहां अंदर बैठे थे। आज ये बात सुनी के मंसूर आ रहा है, उठ करके बैतुल्ला का गिलाफ पकड़ा, अल्लाह से कहते या अल्लाह अगर मंसूर मक्के में दाखिल हो गया तो मैं काफिर बन जाऊं। अल्लाह से इतना ताल्लुक। 6 मील खून के मुक्का पर वो आ रहा था, ऊंटनी से गिरा, मर गया।
اور سفیان ثوری جا کر اس پر نماز جنازہ پڑھائی. میرے دوست کو چھیڑے گا میرے طرف سے اعلان. اللہ پاک کہتے ہیں میرے طرف سے. ابھی تم کہتے ہیں اللہ کا دوست بننا بڑا مشکل ہے. کوئی مشکل نہیں, سارا اوزار تمہارے پاس ہے. آگے فرماتے ہیں وَمَا تَقَرَّبَ الْعَبْدُ إِلَيَّ بِشَيْءٍ أَفْضَلَ مِمَّا افْتَرَضْتُ عَلَيْهِ. سب سے زیادہ انسان جو میرے قریب آتا ہے وہ فرائض کے ذریعے سے. سب سے زیادہ میرے پیارے بھائیوں, اب تو وقت لگائی ہوئی ہے ساتھ. اس وقت لوگ نوافل میں مشغول ہے, فرائض کو ضائع کر رہے. نوافل میں مشغول ہے, فرائض کو ضائع کر رہے. آنکھوں دے کا حال بیان کرتا ہوں. ابھی رمضان میں عمرے پر گیا تھا, جہاز میں 250 آدمی تھے, 5 نے بھی نماز نہ پڑھی. حالانکہ فضائل حج میں مولانا زکریا صاحب نے لکھا ہے کہ ابو بکر وراق شیخ المشائخ ہے. راستے پر جاتے ہوئے حج کے لیے, پہلے زمانے کی بات ہے, بہت پہلے قافلے جاتے تھے. راستے میں کہا مجھے واپس کر دو, مجھ سے 700 کبیرہ گناہ ہو گئے. کتنے؟ لوگ حیران ہو گئے کہ 700 کبیرہ گناہ تو ایک بڑے شرابی چرس آدمی سے بھی نہیں ہوتا, یہ تو شیخ المشائخ ہے. آپ خود فضائل حج میں دیکھیں مولانا زکریا صاحب. پتہ چلا کہ جماعت کی نماز رہ گئی. وہاں مولانا زکریا صاحب نے لکھا ہے کہ ایک روایت اگرچہ زیادہ مشہور نہیں لیکن ہے کہ جماعت سے رہنا اتنا گناہ ہے جیسے 700 کبیرہ گناہ. میں خود کوارٹ میں امام ہوں, یقین کو خدا پاک کی قسم, ظہر میں میرے ساتھ جتنے لوگ نماز پڑھتے 2 حصے اکیلا پڑھتے, 10 روپے کا نقصان بھی نہیں سمجھ. حج کو چھوڑ دیا. ابھی لوگ عمرے کے لیے جاتے ہیں, فرض نماز قضا کرتے ہیں, عربی پہنتے کہ ہم نے 1000 عمرے کرو, ایک فرض کی کمی کی پورا نہیں کر سکتے. نفلی صدقے کرتے ہیں, ناراض نہ ہو جائیے. عبد الوہاب صاحب سے ہم بتاتے ہیں کہ کبھی کبھی بیان کرو, بہنوں کا میراث میں حصہ ہے, اس پر آنکھیں بند کر دی ہے اور تسبیح زیادہ. ہاں میرے استاد تھے کسی سے, تقی عثمانی صاحب اس کے شاگرد تھے, بہت بڑے. مولانا سلیم اللہ خان صاحب بھی اس کے شاگرد تھے, منگورا میں تھے, دیوبند کے عالم. وہ کسی کہ تمہارے ساتھ بہنوں کا حصہ ہے, وہ کہتے ہیں بہنوں کو کس نے حصہ دیا؟ یہ خالص کافر بن گیا. نہ دینے سے گناہگار ہے, کس نے دیا یہ تو قرآن سے انکار ہے. کوئی اس کو گناہ نہیں سمجھتے. فرائض اہم ہے. مولانا یوسف رحمہ اللہ کے کاپی سے عبد الوہاب صاحب بیان کرتے تھے کہ ایک آدمی 2 روپے کا زکوٰۃ ادا کرتا ہے. کتنا؟ یہ رائمنڈ کے ممبر پر, اور 2 روپے زکوٰۃ فرض ادا کیا. دوسرا آدمی احد پہاڑ سونے کا بن گیا, اللہ کے نام پر نفلی صدقہ کر دیا. وہ سونے کا پہاڑ سے 2 روپے کا ثواب زیادہ ہے. فرق کیا ہے؟ وہ نفل ہے, یہ فرض ہے. اور یہ تو بہت سے میرے پیارے بھائی پشتو کے یہاں وردائی کے نرازی زرین شاہ جی صاحب ویت پر تبلیغ گٹھوئی ماں کا وہ یہ کیا ترجمہ کرے؟ تبلیغ گٹھوئی ماں. میری بات سمجھ میں آ گئی پشتو والوں کو؟ ہاں نہیں, تبلیغ کو ثابت نہ کرو لوگوں سے کہ یہ اتنا کام ہے, بس کر لو. تبلیغ گٹھوئی ماں, تبلیغ کا وہ. ورنہ مولانا الیاس رحمۃ اللہ, یہ مولانا الیاس کوئی جذبے میں بات نہیں کیے ہو, قرآن حدیث کی روشنی میں حال کا سب سے بڑا فریضہ دعوت ہے. اس کا بدل بڑے سے بڑا عمل نہیں ہو سکتا ہے. امت کو کوئی کام بھی نہیں سمجھتا. اور یہ جو پریشانیاں ہیں اور بھی وجہ ہے, لیکن سب سے بڑا وجہ اس کام کا نہ کرنا ہے. ایک الا تنفروا يعذبكم عذابا الیما 2 تفسیروں میں دیکھا ہے. دعوت دی گئی, بس قبیلوں والوں کو, انہوں نے خروج نہیں نکلے, اللہ نے ان پر بارشیں بند کر دی نہ نکلنے کی وجہ سے. اور ابو داؤد شریف میں حدیث ہے, ایک آدمی اللہ کے راستے میں نکلا بھی نہیں. 3 چیزیں ہیں ابو داؤد کی, خود نہیں نکلا, دوسرے کو نکالنے کا ذریعہ بندہ, دوسرے کو بھی نہیں نکالا. اور تیسرا, ایک آدمی اللہ کے راستے میں گیا تھا محلے میں, اس کے گھر کا بھی خیر نہیں لائے. میرے پیارے بھائی مجھے معاف کر دو, میں حدیث اپنے طرف سے بیان نہیں کرتا ہوں, بات پکی ہے, چاہے مجھے مکشناسی نہیں, لیکن 3 چیزوں میں سے ایک بھی نہیں کیا. یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فتویٰ ہے. اس آدمی پر مرنے سے پہلے بڑی مصیبت آئی.
نہ خود نکلا نہ دوسرے کو تیار کیا. ایک آدمی اللہ کے راستے میں، کل ایک کتاب میں دیکھا قبیلہ ابو لحیان کو نبی علیہ السلام نے پیغام بھیجا کہ 2 آدمی ہو تو ایک کو اللہ کے راستے میں بھیج دو، ایک گھر پر رہے، اور جو گھر پر رہے ان کے گھر کا خیال رکھے، اس کو بھی اس کا آدھا اجر ملے گا. جو نکلا ہے اس کی ضرورتوں میں لگ جائے تو وہ بھی محروم نہیں. نمبر 1. ہاں، تو حدیث میں ہے کہ سب سے زیادہ انسان جو اللہ کے قریب ہوتا ہے وہ فرائض کی. وَلَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ، فرائض کے ذات جب نوافل بھی کرتا ہے اور بھی قریب ہو، حَتَّى أُحِبُّهُ، یا اللہ فرماتا ہے میں اس کو اپنا محبوب بناتا ہوں. فَإِذَا أُحِبُّهُ، نشانی کیا ہوتی ہے؟ كُنْتُ سَمْعُهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ، میں اس کی کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے. یہ کان اپنا مرضی چھوڑ جاتا ہے، یہ اللہ کے منشا کو دیکھتے کیا سننا ہے کیا نہیں سننا. وَبَصَرُهُ الَّذِي يَبْصُرُ بِهِ، میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے. یہ آنکھیں ساری رات موبائل نہیں دیکھتے، گندی چیزیں. ہاں، خدا یہ پاک کی قسم میرے پیارے جوانوں سے کہتا ہوں، میرے جیب میں تقی عثمانی سے کا وہ فتویٰ لکھا ہوا ہے، وہ کہتے ہیں آنکھوں کا غلط استعمال انسان کے دل میں ظلمت ہی ظلمت پیدا کر، اور اس ظلمت کا اثر یہ ہے انسان کو نیک عمل کی توفیق نہیں ملتی. یہ آنکھیں پھر غلط چیزیں نہیں دیکھتے، جو دیکھنے کا ہے. قرآن کو دیکھو ثواب ہے، بیت اللہ کو دیکھو، ماں باپ کو محبت سے دیکھو، حج عمرے کا ثواب کماؤ گھر میں. وَيَدُهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا، میں اس کی ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے. وَرِجْلُهُ الَّتِي، آگے پتہ نہیں ہے میں کتنا گندو خدای پاک، لیکن اللہ پاک کے اتنے ٹھوس وعدے، اتنے ٹھوس کی کوئی حساب نہیں. وَلَئِن سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ وَلَئِن دَعَانِي لَأُجِيبَنَّهُ وَلَئِنِ اسْتَعَاذَنِي لَأُعِيذَنَّهُ. اس وقت جب انسان اس معیار پر آ جائے، یہ اپنا جسم میرے حوالے کر دے، اپنی مرضی چھوڑ دے، اس وقت مجھ سے جو بھی سوال کرے گا، ہمارے استاد فرماتے ہیں اللہ نے 2 انجن لگائے ہیں عربی گرامر میں، لامی تاکید نون سکیلا، ضرور بسد ضرور، میں اس کی دعا کو کبھی رد، اگر مجھ سے کوئی سوال کرے اس کے سوال کو رد نہیں، اگر کسی مصیبت سے پناہ مانگے میں اس کی مصیبت کو کسی ضرور نجات دے دوں گا. یہ اللہ کے وعدے ہیں، بخاری میں حدیث ہے. یہ ہر انسان آ سکتا ہے، اس کے لیے باہر سی چیز، یہ اپنے جسم کو اپنا مرضی چھوڑ دو، اللہ کے حوالے کر دو. اللہ ہمیں ایسا بنا دے. مشکل نہیں ہے، دیکھو شیطان ڈراتا ہے، یہ تو بڑا مشکل بات ہے. شیطان ایک نئی چیز میرے علم میں آئی ہے، بتاتا ہوں نا. اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ بہت بڑے عالم گزرے. مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ میں چاہتا ہوں کہ علم تھانوی کا ہو، طریقہ میرا ہو. تھانوی صاحب کا ملفوظ ہے، جب بسترے میں جاؤ، جب بسترے پر سونے کے لیے لیٹ جاؤ اکیلا، اور پھر یہ کہ یا اللہ میں اور تو، اللہ کو حاضر ناظر سمجھ کر 3 جملے کہا کرو. یا اللہ میں تیرے دین پر چلنا چاہتا ہوں، یا اللہ تو مجھے اپنا بنا دے اور اپنا قرب نصیب کرے. میں نے تو کتاب میں دیکھا ہے، تھانوی صاحب کہتے ہیں میں ضمانت دیتا ہوں 40 دن کرے گے تمہارا رخ بدلے. بسترے میں جاؤ، یا اللہ میں تیرے دین پر، یا اللہ تو مجھے اپنا بنا دے اور اپنا قرب نصیب کرے. لیکن زبان نہ ہو اس وقت، یا اللہ میں اور تو ہوں، زیادہ نہیں، 1 دفعہ. اب آسان ہے راستہ، لیکن ہم کرتے نہیں ہے. ہمارا شوق نہیں ہے اللہ کے ساتھ تعلق کا، اللہ ساتھ ہونے کا شوق نہیں ہے. سب کچھ ہے اس کے پاس، وہ ساتھ ہو جائے. بنو میں اجتماع تھا، عبد الوہاب صاحب فرماتے تھے علماء کے بیان میں، 2007 یا 8 مرکز میں علماء کو جمع کہ رشید احمد گنگوہی فرماتے کہ اللہ کے ساتھ ہونے کا کیا مطلب ہے. وہ کہتے ایک آدمی سفر پر جاتا ہے، سفر پر جیسے کراچی والے لوگوں ہم نے دیکھا ہے، رائے میں آتے ہیں نا گھر سے بسکٹ سب کچھ پکا کر کے راستے کے لیے، تو ان کو ایک لمحہ بھی وہ فکر نہیں ہوتی کہ راستے میں کیا کہوں گا، کھانا تو میرے ساتھ ہے. عبد الوہاب صاحب فرمائے کھانا بھی ہے، پانی بھی ہے، عبد الوہاب صاحب کی زبان سے مٹھائی بھی ہے. اس کو تھوڑا بھی یہ غم نہیں لگتا ہے کہ میں راستے میں
क्योंकि कहना तो मेरे साथ है। जब मुसलमान ये समझे कि अल्लाह मेरे साथ है तो उसको किसी, और अल्लाह हर एक के साथ तैयार है। ये नहीं है कि हम बहुत दूर है, हम बहुत गुनहगार है। मुझे ये कैसा बहुत प्यारा लगता है। कारून ने मूसा अलैहिस्सलाम